فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اس کے ضمن میں جو پہلی مجلس کی بات تھی وہ 2 دفعہ دہرائی جا چکی ہے، مزید سبارہ دہرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگلی بات جو پریویس لیکچر میں میں نے اس کو پوائنٹ آؤٹ کیا تھا کہ النبیین کے ضمن میں نبی کی تعریف بیان ہوئی، رسول کی تعریف، نبی اور رسول میں فرق، اور پھر اولو العزم پیغمبر کون سے ہیں، وہ 5 جن کا تذکرہ کیا گیا۔ النبیین کے کانٹیکسٹ میں آخری بات کہ نبیوں کے کچھ اوصاف ہوتے ہیں، کسی ایک کے نہیں، مطلقاً تمام نبیوں کو ملا کے کچھ اوصاف ہوتے ہیں، ان کو سمجھنا ہی انبیاء کا تعارف ہے۔ ویسے تو جو رسولوں کی جماعت ہے ایک سے بڑھ کے ایک ہے، ہر پھول کی اپنی خوشبو ہے، تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، یہ جو رسولوں کی جماعت ہے اللہ نے بعض کو بعض پہ فضیلت دی ہے۔ منہم من کلم اللہ، ان میں سے کچھ ایسے جنہوں نے اللہ سے کلام کیا تھا، ورفع بعضهم درجات، اور بعض کے درجات کو اللہ نے بلند کیا۔ یہ ہر ایک کے اپنے فضائل ہیں جو کہ انفرادی طور پر ہیں، جزوی طور پر اور کلی طور پر کچھ اوصاف ہیں۔ تقریباً 10 اوصاف ہم نے جمع کیے ہیں۔ پہلے نمبر پہ نبی کا استاد اللہ ہوتا ہے، نبی کو پڑھانے والا، اس کا ٹیچر اللہ کی ذات ہے، وہ کسی دنیاوی استاد سے نہیں پڑھتا۔ نبی علیہ السلام کو امی کہا گیا۔ امی عربی زبان میں ان پڑھ کو کہتے ہیں۔ اب یہ ان پڑھ دنیاوی اعتبار سے، وگرنہ اللہ رب العزت استاد ہیں اور ایسے علوم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھائے ہیں کہ نبی علیہ السلام تمام علماء کے سردار ہیں۔ وہ علوم آج ہم پڑھتے ہیں مدارس میں وغیرہ، ساری عمر گزر جاتی ہے، علوم مکمل نہیں ہوتے جو اللہ نے اپنے نبی کو عطا کیے اور سکھائے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں سورۃ النساء میں، وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اللہ نے آپ پہ کتاب نازل کی اور حکمت نازل کی، حکیم و دنا بنایا آپ۔ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ، اور آپ کو وہ کچھ سکھایا جو آپ نہیں جانتے تھے۔ وَعَلَّمَكَ، اور آپ کو وہ سکھایا مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ، جو آپ کو علم نہیں تھا اس سے قبل، اللہ نے وہ علم آپ کو عطا کیا۔ علم الانسان ما لم یعلم، اللہ نے انسان کو وہ کچھ سکھایا جو اس سے پہلے وہ نہیں جانتا تھا۔ ایک اور دلیل اس کے ضمن میں لے لیں، سورۃ الشورى کی آیت جو اس سے قبل بھی ہم نے 1-2 بار ذکر کی ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا، ہم نے آپ کی طرف اپنی طرف سے روح القدس، جبریل مراد ہے، ہم نے آپ کی طرف وحی کیا ان کو، آپ کو پیغام دینے کے لیے۔ مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ، آپ نہیں جانتے تھے کہ ایمان کیا ہوتا ہے اور کتاب کیا ہوتی ہے، آپ کو علم نہیں تھا۔ علم کس نے دیا؟ اللہ تعالیٰ۔ تو یہ دونوں دلائل، دونوں نصوص اور نصوص قرآنی، یہ اس بات پہ دلیل ہیں کہ نبی کا استاد اللہ ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت اپنے انبیاء کو سکھاتے ہیں، پڑھاتے ہیں، علم دیتے ہیں، اور وہ انبیاء پھر اپنی امت کو آگے علم بانٹتے ہیں، تقسیم کرتے ہیں۔ دوسرے نمبر پہ نبی کی جو ہستی ہوتی ہے وہ سلیم الفطرت ہوتا ہے۔ سلیم الفطرت یعنی شروع ہی سے اس کی فطرت، اس کی نیچر پاکیزہ ہوتی ہے۔ شروع ہی سے اللہ نے اس کی طبیعت کچھ ایسی بنائی ہوتی ہے کہ دنیا میں چاہے جس طرح کے مرضی حالات ہوں، دنیا میں جس طرح کے مرضی جو ہے وہ برائیاں پیدا ہو چکی ہوں،
نبی شروع میں ایک برائی چاہے وہی نازل نہیں ہوئی اس میں، لیکن شروع میں طبیعتی انداز سے وہ ایک پاکیزہ ہوتا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نبوت کب ملی؟ 40 سال کی عمر. 40 سال سے قبل نبی کیا ہوتا ہے یہ ساری چیزیں نبی علیہ السلام کو علم نہیں تھا 40 سال. لیکن کس طرح آپ صادق اور امین کے لقب سے مشہور ہوئے. کس طرح نبی السلام، ویسے تو عرب میں بہت سارے میلے ٹھیلے ہوتے تھے، گانے باجے اور تجارت کے نام پہ دھوکہ اور فراڈ بڑا ہوتا تھا، لیکن نبی اسلام نے جب تجارت بھی کی ایمانداری کے ساتھ تجارت کی، اور اس قدر ایمانداری دکھائی تجارت کے اندر کہ اس سے متاثر ہو کے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیغام نکاح بھیجا تھا آپ کی ایمانداری سے متاثر ہو. یہ سلیم الفطرتی کی بات کہ نبی اسلام شروع سے ہی آپ ایسی فطرت ایسی نیچر تھی کہ آپ گناہ کو ناپسند کرنے والے، برائی کو ناپسند کرنے والے اور حق بات کو، سچی بات کو آپ پسند کیا کرتے تھے، ایمانداری کو پسند کیا کرتے. یہ نبی اسلام کی کہ شروع میں صادق اور امین سچ بولنے والے. اسی طرح ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام وہی نازل نہیں ہوئی لیکن اپنے رب کو پہچاننے کی کوشش کر رہے. میرا رب کون ہے؟ ان کی قوم میں ستاروں کی پوجا ہوتی، سورج کی پوجا ہوتی، چاند کی پوجا ہوتی. ایک دن بیٹھے ہیں سوچ وچار کر رہے ہیں کہ میرا رب کون ہے، مجھے اس کی سمجھ نہیں آ رہی. وہ سوچ رہے ہیں سب سے پہلے ستارہ دیکھا اور کہا یہ میرا رب ہوگا، میری قوم اس کی بھی پوجا کرتی ہے، ہو سکتا ہے میں یہ رب ہوں. جب وہ غروب ہو گیا تو کیا کہتے ہیں کہ یہ تو غروب ہو گیا، میرا رب تو غروب نہیں ہو سکتا، میں غروب ہونے والوں کو پسند نہیں کرتا. اب کیسی نیچر ہے یہ؟ کس نے سکھایا، کس نے طبیعت میں ڈالا کہ رب غروب نہیں ہو سکتا؟ یہ طبیعت اللہ نے بنائی، یہ فطرت اللہ نے بنائی، وگرنہ دوسروں کو بھی سمجھ آ سکتی تھی رب غروب کیسے ہو سکتا. جب سورج کو، چاند کو دیکھا، کہا یہ سائڈ میں بڑا ہے، چمک رہا ہے، یہ میرا رب ہو سکتا. جب دن چڑھا وہ بھی غروب ہو گیا، کہا یہ میرا رب نہیں ہو سکتا. اسی طرح سورج بھی غروب ہوا تو کہا یہ میرا رب نہیں ہو سکتا. تو اپنی قوم سے برات کا اظہار کیا کہ تم جن چیزوں کی پوجا کرتے ہو میں ان کی پوجا نہیں کرتا، میں تو اپنے رب کی پوجا کرتا ہوں جو حی لا یموت. اب یہ سلیم الفطرتی کی دلیل ہے. حلیم، یہ ایک ان کے نیچر اور طبیعت اللہ نے ایسی بنائی. 2 باتیں ہوگی. تیسری بات، نبی بشر ہوتا ہے. کیوں جی؟ نبی بشر ہوتا ہے اور بشریت میں بھی مرد ہوتا ہے، عورت نبی نہیں ہو سکتی. یہ تیسری بات ہے، نبی بشر ہوتا ہے، نبی کسی اور مخلوق سے نہیں ہو سکتا. نبی اسلام کی زبانی اللہ رب العزت نے یہ کہلوایا، قل انما انا بشر مثلکم، میں بے شک میں. انما کس لیے آتا ہے؟ تخصیص کرنے کے لیے، مخصوص کرنے کے لیے. انما جب کسی جملے کے شروع میں آتا ہے نا تو یہ سمجھ ہوتی ہے، یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ انما کے بعد جو جملہ ہوگا وہ وہی ہوگا، اس کے علاوہ کوئی بات نہیں. جیسے ہم مثال لے لیں، انما اللہ الہ واحد، اللہ ہی ایک الہ ہے. جی ہاں، نہیں انما اکٹھا ملا دیں، یعنی انما استعمال میلف مانے. تو انما جب مل کے آئے نا، انما نون اور میم مل کے آئے، اس وقت تخصیص کا معنی دیتے ہیں. انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. نہیں، اعمال کا دار و مدار صرف نیتوں پر. یہ صرف یہ تخصیص یہ انما نے دی ہے. تو وہی بات، انما انا بشر مثلکم، میں صرف بشر ہوں تم جیسے. لیکن امتیاز کیا ہے؟ امتیاز کیا ہے؟ یوحا الیہ. آگے کہا انما انا بشر مثلکم یوحا الیہ. امتیاز یہ ہے کہ مجھ پر وحی ہوتی، مجھے انسانیت کا سردار بنایا گیا، مجھے نبوت کا تاج بنایا گیا. آیت کو سمجھیے، شروع میں کیا ہے؟ انما انا بشر مثلکم، میں تمہارے مثل بشر. لیکن فرق کیا ہے؟ یوحا الیہ، مجھ پر وحی ہوتی. یہ امتیاز، یہ فرق ہے. تم پہ وحی نہیں ہوتی، مجھے انسانیت کا سردار بنایا، نبوت کا تاج سر پہ سجایا. یہ فرق ہے، سادہ سی بات. تو یہ ایک دلیل. دوسری دلیل یہ ہے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں وما ارسلنا قبلک الا رجالا نوحی الیہم. وما ارسلنا قبلک، اے نبی ہم نے آپ سے پہلے کوئی رسول نہیں بھیجا، الا مگر، رجالا وہ مرد ہوتے تھے، مرد نور بھی ہوتا ہے. الا رجالا نوحی الیہم،
ہم ان کی طرف وحی کرتے تھے، وہ رجال تھے، مرد تھے. اور اللہ فرماتے ہیں وَمَا جَعَلْنَاهُمْ جَسَدًا لَا يَأْكُلُونَ الطَّعَامَ، ہم نے ان کے جسم ایسے نہیں بنائے تھے وہ کھانا نہ کھاتے ہوں. مانا کہ کھانا کھاتے ہیں، انبیاء کھانا کھاتے. وَمَا كَانُوا خَالِدِينَ، اور نہ ہی وہ ہمیشہ رہنے والے ہوں گے. انبیاء کو مانا انبیاء کو وفات بھی، موت بھی آتی. ابھی آیت نے کس قدر تفریق کر دی، کس قدر جو ہے بات کو سمجھا دیا کہ انبیاء پہلی بات رجال ہوتے ہیں، دوسری بات انبیاء کھانا بھی کھاتے ہیں، تیسری بات انبیاء کو ہمیشہ نہیں دنیا کے اندر ایک کے بعد ایک دنیا سے جا رہے ہیں. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا کہا کہ جن کو رب کہا جا رہا ہے، ثالث و ثلاثہ کہا جا رہا ہے، تین ربوں میں سے ایک کہا جا رہا ہے، ان کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا وَأُمُّهُ صِدِّيقَةٌ مَا الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ إِلَّا رَسُولٌ. عیسیٰ علیہ السلام کی جو حیثیت ہے، ان کی جو مقام ہے، عظمت ہے، شان ہے، وہ یہ ہے کہ وہ رسول ہے اللہ. وَأُمُّهُ صِدِّيقَةٌ، اور ان کی ماں ایک صدیقہ پاکیزہ عورت تھی. اگلی بات کانا یأکلان الطعام، دونوں کھانا کھاتے تھے. یہ کیوں کہا؟ یہ رب ہونے کی تردید کرنے کے لیے. مانا جو رب ہوتا ہے وہ کھانا نہیں کھاتا. تو پیچھے جو بات انبیاء کی آئی تھی، جو نبی ہوتا ہے وہ کھانا بھی کھاتا ہے. فرشتے کھانا کھاتے ہیں کیونکہ نور ہے، نور کو ان چیزوں کی حاجت نہیں ہوتی. اور آگے بات حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتے آئے تھے، بچڑا بونا آگے رکھ دیا، وہ کھانا نہیں کھا رہے. اب یہ ڈر گئے. عرب کے اندر یہ رواج تھا کہ دشمن جب کسی گھر میں جاتا ہے تو وہ اس کے گھر سے پانی تک نہیں پیتا. ڈر گئے کہیں میرے دشمن تو نہیں آ گئے. تو کہنے لگے ڈرے نہیں، ہم اللہ کی طرف سے بھیجے گئے فرشتے، تو ہم کھانا نہیں کھاتے. تو یہ بات سمجھ میں آ گئی نبی کیا ہوتا ہے؟ بشر ہوتا ہے. اس لیے قومیں جو تھیں نبی اسلام سے پیچھے جتنی بھی قومیں گزری ہیں، وہ نبی کو اس لیے نہیں مانتے تھے کہ بشر ہے. نبی کو اس لیے نہیں مانتے تھے کہ بشر، وہ کہتے بشر یہدوننا، ایک بشر ہمیں ہدایت دے گا. اور یہ کہتے تھے ابعث اللہ بشر رسولا، کہ اللہ نے ایک بشر کو رسول بنا کے بھیج دیا. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک ہو انسان اس کو رسول بنا دیا اللہ نے، نبی بنا دیا. اب یہ تعجب کا اظہار کرتے تھے کہ بشر رسول نہیں ہو سکتا. تو ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے کہ رسول بشر نہیں ہو سکتا، ایسے نہیں. وہ کہتے تھے کہ بشر رسول کیسے ہو سکتا. ہمارے یہاں ہوتا ہے کہ رسول بشر نہیں ہوتا. یہ سارے امتیازات قرآن بیان کر رہے ہیں، حدیث میں نے کو نہیں پڑھی، صرف سارے قرآنی دلائل دی. تو بات سمجھ میں آ گئی کہ نبی کیا ہوتا ہے؟ وہ بشر ہوتا ہے. نبی کی جو ذات ہے وہ انسانوں میں سے ہوتی ہے. اگر آپ نور کہہ دیں یا فرشتوں میں سے شمار کر دیں ایک نبی کو، تو اس کی وہ شان نہیں جو بشر ہونے میں، اس کی وہ شان نہیں جو بشر. کیوں؟ بشر ہونے میں کیا شان ہے کہ بشر ہو کے بھی ایسی بے مثال ہستی، بشر ہو کے بھی بشریت کا سردار ہے، انسان ہو کے بھی انسانوں کا سردار ہے. اب یہ دیکھیں ایک شخص ہے وہ کھانا کھاتا ہے، انسان کھانا کھاتا ہے، فرشتے کھانا نہیں کھاتے. فرشتہ کہے میں 1 سال تک میں نے کھانا نہیں کھایا، 2 سال تک میں نے کھانا نہیں کھایا، یہ کمال نہیں، یہ کمال نہیں. اگر انسان کہے میں نے پورا ماہ روزہ رکھا ہے، یہ کمال ہوگا کہ نہیں؟ کمال یہ ہوگا. تو بشریت میں کمال ہے، فرشتہ ہونے میں کمال نہیں. تو یہ 3 باتیں نبی کے والے سے. چوتھی بات یہ ہے کہ نبی وحی کے بغیر نہیں بولتا. نبی علیہ السلام، کوئی بھی نبی، ضروری نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے، کوئی بھی نبی وحی کے بغیر نہیں بولتا. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. وما ينطق، نہیں نطق کرتا، نہیں بولتا، عن الهوى، اپنی ہوا سے، یعنی اپنی خواہش سے نہیں بولتا. وہ جو دل میں آیا، جو خیال میں آیا بول دیا، نہیں. دین کے معاملے میں وحی کا انتظار ہوتا. حضرت خولہ آئی ہیں نبی اسلام کے پاس، ان کے خامد نے ان سے زہار کر لیا. زہار مطلب خامد کہہ دے اپنی بیوی کو تم میری ماں کی طرح ہے، تو وہ حرام ہو جاتی تھی. وہ طلاق کی ایک صورت تھی جاہلیت میں. تو ان کے خامد نے ان سے زہار کر لیا. آئی نبی اسلام کے پاس پوچھ رہی ہیں مجھے بتائیے میں کیا کروں، کہاں جاؤں؟ تو نبی اسلام خاموش ہیں. کہا مجھ پر اس بارے میں کوئی بات اتری نہیں. نبی اسلام کہہ سکتے تھے اپنی طرف سے، نہیں کہا. وحی کے منتظر، وحی آئی تو پھر نبی اسلام نے فرمایا. چھٹی بات یہ ہے کہ نبی معصوم عن الخطا ہوتا ہے.
معصوم عن الخطا ہوتا ہے۔ معصوم کا معنی یہ نہیں ہے کہ اس سے غلطی نہ ہو، گناہ نہ ہو۔ معصوم مفعول کا صیغہ ہے، جس کا مطلب ہے بچایا ہوا، بچا ہوا نہیں۔ معصوم عن الخطا کا یہ مطلب نہیں گناہ سے بچا ہوا، غلطی سے بچا ہوا۔ معصوم عن الخطا کا مطلب ہوتا ہے گناہ سے بچایا ہوا، اللہ نے بچایا ہوتا ہے، وگرنہ غلطی سے ہو سکتی ہے۔ آدم علیہ السلام سے ہوئی غلطی کہ نہیں؟ اور اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک بندہ قتل کر دیا، یونس علیہ السلام جیسے بھی بات ہو رہی، یونس علیہ السلام غلطی سے چل پڑے، غلطی ہو سکتی ہے، لیکن معصوم مانا اللہ بچا لیتے، بچایا اللہ نے یوسف علیہ السلام کو، اللہ نے بچایا۔ اب اس سے آگے چلیں، نبی علیہ السلام کو بھی اللہ نے بچایا، شہد کو حرام کر لیا اپنے اوپر۔ وہ ہوا یہ تھا کہ آپ اپنی ایک بیوی زینب بنت جحش کے وہاں جاتے اور وہاں بیٹھ کے شہد پیتے اور کافی دیر بیٹھے رہتے وہاں۔ دوسری بیویوں کو تھوڑی سی جلن سی محسوس ہوئی، تو حضرت حفصہ حضرت عائشہ نے پلان بنایا، سکیم بنائی کہ روکنا ہے کسی طریقے۔ اب انہوں نے کہا جی جب نبی اسلام ہمارے پاس ہیں، ان سے کہنا ہے کہ آپ کے منہ سے مغافیر کی بو آ رہی ہے، وہ ایک پھول ہوتا ہے خوشبودار۔ تو نبی اسلام جب دونوں بیویوں کے پاس گئے تو ایک ہی بات سننے کو ملی تو سمجھ گئے، تو آپ نے کہا میں آج کے بعد شہد ہی نہیں پیوں گا، تو شہد کو اپنے اوپر حرام کر لیا۔ تو اللہ نے کہا یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک، جو چیز اللہ نے حلال کیا آپ کیوں حرام کر رہے ہیں؟ تو مانا نبی سے ایک خطا ہو سکتی ہے۔ معصوم کا مطلب اللہ ان کو بچاتے ہیں۔ ایک دفعہ نماز پڑھ رہے ہیں اور پاؤں کے نیچے گندگی لگی ہوئی، جبریل آئے جوتا اتارنے کو کہا، تو مانا کہ وہ ایک گندگی تھی، نماز کے دوران گندگی کیسے ہو سکتی؟ وہ ایک غلطی ہے، وہ اللہ نے وہ ہٹانے کا حکم دیا، تو لا علمی میں ہو۔ آگے بات کریں گے اس پہ انشاءاللہ۔ چھڑی بات، نبی عالم الغیب نہیں ہوتا، غیب کا علم صرف اللہ کے پاس۔ بعض لوگوں کو یہ غلطی لگتی ہے، وہ ذالک من، یہ جو آیت ہے قرآن کی، ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک، یہ غیب کی خبریں ہیں جو ہم آپ کی طرف وحی کرتے ہیں۔ اب اس سے غلطی لگی کہ غیب، نبی اسلام کو غیب کا علم، دیکھیں غیب کا علم ہوتا ہے جو کسی کے بتائے بغیر معلوم ہو۔ یہاں پہ کہیں کوئی واقعہ پیش آیا تو یہاں پہ ہم بیٹھے ہیں، ہمیں علم نہیں ہے، جب تک کوئی آ کے بتائے گا نہیں، میڈیا کے ذریعے یا کسی ذریعے پتہ نہیں چلے گا تو تب تک علم نہیں ہوگا۔ تو سر کسی کے بتائے بغیر علم نہ ہو تو غیب نہیں رہتا، جو کسی کے بتانے میں پتہ چلے وہ غیب ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا۔ غیب ہی ہوتا ہے کہ آپ کو دیوار کے پیچھے کیا ہو رہا ہے اس وقت پتہ چل رہا ہو۔ جیسے آج کل انسٹرومنٹ ہے، کیمرہ لگا وہ لیگ میٹر ہے، ٹھیک ہے۔ تو نبی جو ہے وہ عالم الغیب نہیں ہوتا۔ اگر نبی عالم الغیب ہوتا تو نبی علیہ السلام ایک دفعہ بڑے پریشان، چکر لگا رہے ہیں شہر میں، بار بار ادھر ادھر، پریشانی کے عالم، جیسے پریشانی ہوتی ہے ہم۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے یا رسول اللہ کیا ہوا؟ پریشان لگ رہے۔ کہا جبریل نے آنے کا وعدہ کیا تھا، آئے نہیں۔ پھر بڑے پریشان، آخر کار باہر نکلے تو جبریل نے باہر آنے کا جو ہے وہ اشارہ کیا، باہر آ جائے، بات کی اور چلے گئے۔ واپس آئے تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ پوچھتی ہیں یا رسول اللہ کیا ہوا باہر؟ کہا جبریل آئے تھے اور مجھے اندر نہیں آئے، باہر آنے کا اشارہ کیا۔ کیوں؟ کہ آپ کی چارپائی کے نیچے ایک سمال ڈوگی بیٹھا تھا، تو جہاں کتا ہو وہاں اللہ کے فرشتے نہیں آتے۔ تو نبی اسلام پریشانی کے عالم میں، تو اگر اتنا چارپائی کے نیچے ڈوگی نظر نہیں آیا، نہیں علم ہوا، اس میں نبی اسلام کی تنقیص یا نعوذ باللہ توہین نہیں ہے، یہ آپ کی حقیقی شان ہم بیان کر رہے ہیں کہ نبی، بعض لوگ کہتے ہیں 14 طبق روشن ہے۔ 14 طبق کتنے ہوتے ہیں؟ 7 زمین اور 7 آسمانوں، کہ ہر چیز کا علم ہے، 14 طبق روشن ہے۔ چارپائی کے نیچے ایک جانور نظر نہیں آیا، 14 طبق کیسے روشن ہوگا؟ اور اسی طرح نبی علیہ السلام، وہ جو ابھی ہم نے بات ذکر کی کہ جوتی کے نیچے گندگی لگی ہوئی ہے، اور جوتی کے نیچے جو گندگی ہے وہ اس کا علم نہیں ہوا، 14 طبق کیسے روشن ہوگا؟ تو قرآن مجید میں واضح نص موجود ہے
قل کہہ دیجئے لا يعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ، اللہ کے علاوہ غیب کوئی نہیں جانتا. لا يعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ، اللہ کے علاوہ غیب کا علم کسی کو نہیں. یہ نصب والے نصب موجود ہے. اس قرآن کی آیت کو کہاں لے کے جائیں؟ بعض لوگ ترجمہ کرتے ہیں یا ایھا النبی، اس کا ترجمہ کیا ہے؟ سمپل، اے نبی. وہ ترجمہ کریں گے اے غیب کی خبریں بتانے والے. اس کا ترجمہ کہاں سے آ گیا؟ تو غیب کا علم صرف اللہ کے پاس، اللہ کے علاوہ کسی کو غیب کا علم نہیں. سورہ لقمان کی آخری آیت جو ہے ان اللہ عندہ علم الساعہ، ان اللہ عندہ علم الساعہ. 5 چیزیں ایسی ہیں جن کو اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. قیامت کب آئے گی؟ اب یہ بھی کوئی غیب ہے نا، نبی اسلام کو پتہ ہونا چاہیے، باقی انبیاء کو پتہ ہونا چاہیے، نہیں پتہ. علم قیامت کب آئے گی اس کے علاوہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، ماں کے پیٹ میں کیا ہے وہ الگ میٹر ہے. جینڈر آج کل معلوم کر لی جاتا ہے کہ لڑکا ہوگا لڑکی، لیکن وہ کیسا ہوگا؟ فرما بردار نافرمان، اس کا رزق، اس کی موت، اس کی زندگی، وہ اللہ کا فرما بردار ہوگا، اللہ کا نافرمان، وہ کیسا ہوگا؟ جی وہ غلط بھی ہو سکتا ہے. ہاں جی ہو سکتا ہے. وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، ماں کے پیٹ میں کیا ہے وہ اللہ جانتے. وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، بارش کب آئے گی یا بارش کا جو علم ہے وہ اللہ کے پاس. ہاں گیس اندازہ لگایا جا سکتا ہے، وہ کئی لگاتے ہیں. بادل دیکھ کے تو ہر کوئی اندازہ لگا سکتا ہے، لگتا ہے بارش ہوگی، اندازہ غلط بھی ہو سکتا ہے. 3 چیزیں ہوں گی. وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا، کوئی نفس یہ نہیں جانتا کل کیا کرے گا. پلاننگ ہے کہ اس تاریخ کو میں وہاں جاؤں گا، لیکن کل میرے ساتھ کیا واقعہ پیش ہوگا کسی کو علم ہے نہیں، فیوچر کی خبر نہیں. وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، کوئی یہ نہیں جانتا اس کی موت کہاں ہوگی. ہو سکتا ہے خوشی خوشی کہیں سیر و تفریح کے لیے جا رہا ہے، کیا پتہ اللہ اس کو وہاں موت لکھی، اللہ اس کو لے کے جا رہے ہیں وہاں. حضرت یعقوب علیہ السلام کو غیب کا علم ہوتا، اپنے بیٹے کو بھیجتے ساتھ، اگر پتہ ہوتا نا کنویں میں پھینک دینا، بھیجتے ان کو. حضرت آدم کو غیب کا علم ہوتا کہ جنت سے نکال دیا جاؤں گا، دانا کھاتے. تو مانا کہ نبی کو غیب کا علم نہیں. حضرت یونس علیہ السلام کو غیب کا علم ہوتا تو جاتے اللہ کی نافرمانی. مانا کہ علم غیب صرف اللہ کے پاس ہے. آخری بات نبی اسلام نے فرمایا قل کہہ دیجئے ما کنت بدعا من الرسل، کہہ دیجئے کہ میں کوئی نیا رسول نہیں ہوا. وما اتبع الا ما یوحى الی من ربی، میں صرف اسی چیز کی پیروی کرتا ہوں جو میری طرف وحی کی جاتی ہے، مجھے اور کسی چیز کے بارے میں علم نہیں ہوتا. تو یہ باتیں ہوگی. 5 اوصاف ہو گئے کہ 6 اوصاف، باقی انشاءاللہ کل اور مزید آگے لے کے چلیں کل کا درس انشاءاللہ. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.